آپ کو بتائیں کہ سوات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے میدان سجا لیا ہے اور اب سے کچھ دیر میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خطاب کرنے آ رہے ہیں اور یہ اب مناظر دیکھ رہے ہیں جب شانگلہ میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اسٹیج پر آ چکے ہیں اور پیپلز پارٹی اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیے بھٹو۔ آج میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شانگلہ ڈسٹرکٹ میں موجود ہوں اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پورے پاکستان کو پیغام بھیجا ہے۔ شانگلہ میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ مناظر آپ اپنے ٹیلیویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سوات کی تحصیل شانگلہ کے ہیں جہاں پیپلز پارٹی اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن سے بلاول بھٹو زرداری کا خطاب کا آغاز ہو چکا ہے اور شانگلہ میں ہونے والے اس جلسے میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا استقبال وزیر اعظم بلاول کے نعروں سے کیا گیا۔ اپنی جد و جہد، اپنی نظریہ، اپنے منشور کے مطابق آج بھی ہم ان کا نامکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہمارا ملک میں صورتحال ہے، پاکستان کے عوام بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک طرف نفرت اور تقسیم کی سیاست عروج پہ ہے تو دوسری طرف جو معاشی حالات ہیں، جو معاشی بحران ہے، وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں جو پاکستان کے پرانے سیاستدان ہیں، جو آج بھی پرانا سیاست کر رہے ہیں، انا کی سیاست کر رہے ہیں، اپنے ذاتیات کی سیاست کر رہے ہیں، سیاست کو اختلاف رائے کے بجائے ذاتی دشمنیاں پہ پہنچائے ہیں، اپنے اس سیاست کے بجائے عوام کے جو اصل مسائل ہیں ان میں نہ ان کا دلچسپی ہے، نہ آپ کے مسائل کا حل ہے، اور اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، جو مہنگائی، غربت اور بے روزگاری میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ میرے پاکستانی بھائی بہنوں کا سب سے اہم ایشو ہے اور ہمارے سیاستدانوں کا آخری ایشو ہے۔ اس وقت جو ملک کے سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپ کے مسائل کی طرف نہ دیکھ رہے ہیں، نہ مستقبل کا کوئی پلان ہے۔ میں پاکستان کے غریب عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں پاکستان کے مزدوروں کو، پاکستان کے کسانوں کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، طالب علموں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جس نے آپ کو
ماضی میں بھی مشکلات سے نکالا ہے، ماضی میں بھی آپ کا نمائندگی، آپ کا آواز بن کے حکومت میں آپ کی خدمت کی ہے، پر آج بھی ہم وہ واحد جماعت ہے جو آپ کو روٹی کپڑا مکان دلوا سکتے ہیں۔ ہم وہ واحد جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا سیاسی مخالف نہیں، ہمارا سیاسی دشمن نہیں، ایسا اس ملک میں کوئی سیاستدان نہیں ہے جو میں کہوں کہ یہ میرا مخالف ہے، میں اس سے مقابلہ کر رہا ہوں۔ ہمارا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس غربت، اس بے روزگاری اور اس مہنگائی سے ہے۔ ہم تین نسلوں سے یہ جدوجہد لڑ رہے ہیں۔ ہم نے یہی اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، یہی اپنا والدہ سے میں یہ سیکھا ہوں کہ اس ملک کا غریبوں کو کیسے نمائندگی کرنا ہے، اس ملک کا مزدور کا، اس ملک کا کسان کا کیسے خیال رکھنا ہے، اس ملک کا عام آدمی کا آواز بننا ہے، اس ملک کا پسماندہ طبقہ کا نمائندگی کرنا ہے۔ یہ ہمارا ہمارا ٹریننگ ہوا ہے تو اس میں ہوا ہے۔ ہمیں گالم گلوچ کی سیاست نہیں آتا، ہمیں ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتا، اور ہاں ہمیں گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتا۔ مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ اگر اسلام میں جنت والدوں کے پیروں کے نیچے ہوتا ہے تو پھر سیاسی جنت اس عوام کی قدموں کے نیچے ہے۔ میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں پاکستان کے عوام پہ اعتماد کرتا ہوں، میں اس شخص کا نواسا ہوں جس نے یہ ہمیں نعرہ دیا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ میں کہیں اور نہیں دیکھوں گا، نہ کسی سے مدد مانگوں گا، مگر آپ سے مدد مانگتا ہوں، اس ملک کے نوجوانوں سے میں مدد مانگتا ہوں، اس ملک کے بزرگوں سے میں ان کی مدد مانگتا ہوں، اس ملک کے مزدوروں سے، محنت کشوں سے، طالب علموں سے، سفید پوش طبقہ سے میں مدد مانگتا ہوں کہ میرا ملک مشکل میں ہے، میرے عوام تکلیف میں ہے، آئے میرے ساتھ دے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کیسے اس ملک کے عوام کی قسمت تبدیل کریں گے، ہم کیسے اس ملک کی قسمت تبدیل کریں گے۔ آپ پوچھے میرے نوجوان بھائی بہنوں، آپ اپنے بزرگوں سے پوچھے کہ قائد عوام کے آنے سے پہلے یہ شانگلہ کیا تھا اور قائد عوام کا سیاست کے بعد یہ شانگلہ کیا بنا۔ آپ پوچھے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے پہلے کیا تھی، آپ پوچھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے حکومت کے بعد آپ کو کیا ملا۔ اب میں نے سارے سیاستدان کو نزدیک سے دیکھا ہے، جیسے آپ ان سب کی سیاست پہچان چکے ہیں، ان کا اصل چہرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، ویسا میں بھی ان کو پہچانتا ہوں، میں بھی ان کو جانتا ہوں۔ ویسے ذاتی طور پہ اچھے لوگ ہوں گے، مگر ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ان کا سیاست وہی پرانا سیاست ہے، وہی نفرت کی سیاست، وہی تقسیم کی سیاست، وہی انا کی سیاست، وہی انتقام کی سیاست، جس کو ہم نے دفن کرنا ہے۔ ہم نے ایک نئی سیاست لے کر آنا، نئی سیاست متعارف کرنا ہے، جس میں
عوام کی خدمت کیا جاتا ہے، عوام کے مسائل کو دیکھا جاتا ہے، عوام کو معاشی طور پہ مضبوط بنایا جاتا ہے۔ جب معاشی ترقی کی بات ہو تو میرا مزدور کی معاشی ترقی کی بات ہو، میرا کسان کی معاشی ترقی کی بات ہو، نہ کہ اشرافیہ کا معاشی ترقی کی بات ہو، نہ کہ سرمایہ داروں کے معاشی ترقی کی بات ہو۔ اگر ہم پاکستان کا معاشی ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا معیشت کو عوام کے مفاد کے مطابق چلانا پڑے گا، کسی اور کے مفاد کے مطابق اب یہ معیشت نہیں چل سکتا۔ کوئی اور سیاستدان نہیں ہے، کوئی اور سیاسی جماعت کی سیاستدان نہیں ہے جن کے ہاتھ صاف ہے۔ ان کا سیاست اس چیز کا کہ وہ اپنا جیب کیسے بھریں گے۔ میں واحد سیاستدان ہوں جو 19 سال کی عمر سے 2007 سے سیاست کرتا آ رہا ہوں۔ میرا والد اس ملک کا صدر رہا، 5 سال حکومت ہمارا، صوبائی حکومت میں 15 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہا۔ اب میں ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہا 18 مہینوں کے لیے۔ میرے ہاتھ صاف ہے، میرے مخالف بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کی سیاست میں آپ سمجھو کتنا مشکل چیز ہوتا ہے اپنا ہاتھ صاف رکھنا۔ نہ کرپشن کا کوئی داغ ہے ان ہاتھوں پہ، نہ میرے ملک کے عوام کا خون ہے۔ میں اپنا جیب بھرانے کے بجائے آپ کا جیب کو بھرنا چاہتا ہوں، اس ملک کے مزدوروں کے جیب بھرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میرے پاس ایک پورا پلان ہے کہ ہم 5 سال کے اندر ہی اندر جو ہمارا تنخواہ ہے، جو آپ کا تنخواہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دگنی کریں گے۔ ہم نہ صرف ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ ثابت کر دیا ماضی میں بھی کہ جو کم از کم تنخواہ ہے اس میں سب سے زیادہ اضافہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے، جو حکومت کے سرکار کی تنخواہ ہے اس میں بھی اضافہ سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ منصوبہ ہے کہ ہم نے ملک بھر میں یہ ٹارگٹ رکھنا ہے، ہمارا ٹارگٹ رکھنا ہے کہ 5 سال میں ہم نے دگنی کرنا ہے پاکستان کا عام آدمی کا تنخواہ۔ یہی طریقہ ہے کہ ہم مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور یہ اتنا مشکل ٹاسک نہیں ہے، یہ اتنا مشکل ایک منزل نہیں ہے، ہم اس پہ پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے مزدوروں کو بس ان کا محنت کا صلہ دلوانا ہے۔ اگر ہم محنت کا صلہ دلوائیں گے تو آپ کا معیشت چل سکتا ہے۔ اگر ان کو اپنا مزدوری کا، اپنا محنت کا صلت نہیں ملے گا تو پھر یہ معیشت کیسے چل سکتا ہے؟ ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کسانوں کو اپنی فصل کا قیمت دلوائیں گے۔ باہر کے جو ممالک ہیں ان کو ہم ڈالر میں گندم خریدتے ہیں، چاول خریدتے ہیں، چینی خریدتے ہیں۔ ہمارے اپنے کسان، ہم ان کو وہی ریٹ دے دیں جو آپ یوکرین کا فارمر کو دے رہے ہو، جو آپ روس کا فارمر کو دے رہے ہو۔ انشاءاللہ تعالی ہم وہی ریٹ اپنا پاکستان کا کسان کو دلوائیں گے۔ وہ پاکستان کا کسان کا نہ صرف ان کا فائدہ ہوگا، ہمارا معیشت پورا کا پورا معیشت کا فائدہ ہوگا۔ ہم اپنے لوگوں کو بھی کھلائیں گے، ہم باقی پوری دنیا میں اپنے جو فصل ہے وہ پہنچائیں گے۔ میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ روزگار دینے کا وعدہ ہر کوئی سیاستدان کرتا ہے، کہ سیاست یہ ہے کہ ہم آئیں گے کہ روزگار، مگر میرا تاریخ یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ریکارڈ یہ ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ سیاسی نعرہ وہ تبدیلی والا یا ووٹ کے عزت والا نہیں ہے،
یہ ہم نے کر کے دکھایا, 3 نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی میں بھی کر کے دکھاؤں گا. اب پوچھے اپنے بزرگوں سے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم بنا, جو اس ملک کے نوجوان کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بھی جو روزگار کے مواقع اس شہید علی بھٹو نے دلوائے تھے, کیا کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ میاں صاحب کے جو یہ احتساب بیورو تھے اور سیف الرحمان کا جو نظام تھا, وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ کیس بنائے تھے کہ آپ نے روزگار کیوں کیا, آپ نے روزگار کیوں دی, یہ آپ نے ملک کے وسائل پہ ڈاکہ مارا کہ آپ نے روزگار دیا ہے. تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پیشی تھی کورٹ میں, تو پوچھا کیا کہ شہید بی بی آپ پہ یہ الزام ہے, تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ جی ہاں مجھ پہ الزام ہے کہ میں نے روزگار دی, اور انشاءاللہ تعالی اگر روزگار دینا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گی. ہم نے انشاءاللہ تعالی مقامی لوگوں کو روزگار دینا ہے, اپنے مقامی لوگوں کو روزگار دینا ہے, اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پہ اپنے منصوبے بنائیں گے, اپنے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس بنائیں گے. ہم نے سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے, مطلب حکومت اور کاروباری طبقہ مل کے کام کرتے ہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے سندھ میں ہم نے سڑکیں بنائے ہیں, برج بنائے ہیں, تھرکول کو نکالا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کے تحت ہم ایک پبلک ورکس کے لیے انفراسٹرکچر کو دلوانے کے لیے منصوبے کریں گے, جس کا خرچہ صرف حکومت نہیں مگر حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے کریں گے. اور ہمارا شرط صرف اتنا ہوگا, میاں صاحب کہتا ہے کہ وہ معیشت کو ترقی دلوانا ہے تو آپ انویسٹمنٹ کروا دیں, اور جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان سے کوئی سوال نہ پوچھیں. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں گے, ہم حکومت اور کاروباری طبقہ مل کے کام کریں گے, مگر سوال ہم ضرور کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کریں, مگر سوال ہم پوچھیں گے کہ آپ نے میرے مقامی بھائیوں کو کتنا روزگار دیا ہے. سوال ہم پوچھیں گے کہ انویسٹ تو آپ نے کیا ہے, بہت ہی اچھا ہے, ہم آپ کا بھی معاشی ترقی چاہتے ہیں, مگر آپ ہمارے مزدوروں کو کتنا تنخواہ دے رہے ہیں. اگر آپ ہمارا مزدور کو خوش رکھ رہے ہیں تو آپ کو ہم خوش رکھ سکتے ہیں. اگر آپ اپنے مزدوروں کو محنت کا صلہ نہیں دے رہے ہیں تو ہم کسی اور کو لے کر آئیں گے, کسی اور سے انویسٹمنٹ کروائیں گے, کسی اور سے کام کروائیں گے. مگر جب تک مزدور خوشحال نہیں تو ملک خوشحال نہیں ہو سکتا. میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جن کو کہا گیا کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور پھر آپ کا زندگی میں آسانیاں آئیں گی, جن کو کہا گیا کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور آپ کو روزگار ملے گا, اور آپ اس روزگار کر کے آپ کا خاندان کو آپ خیال رکھ سکیں گے. کہ میں جانتا ہوں کہ ایک نہیں دو ڈگریاں ہاتھ میں ہیں, دو ڈگریاں میرے نوجوان بھائیوں کے بہنوں کے ہاتھ میں ہیں, وہ دھکے کھا رہے ہیں, روزگار نہیں مل رہا ہے. میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کا, ریاست کا, حکومت کا ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوائے, چاہے وہ ملک میں ہو چاہے وہ باہر ہو, جہاں بھی ہو. ہمارے لوگ محنتی ہیں, ہمارے لوگ ہوشیار ہیں, ان کو تھوڑا سا مدد سے ہم روزگار دلوا سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کی حکومت اب بن رہی ہے. جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو ہم نے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ متعارف کروایا,
اور اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کارڈ سے ہم غربت کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں. اپنے جو غریب ترین خواتین ہیں اس ملک کی ان کو مالی مدد پہنچا رہے ہیں. اس بار ہم اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، نوجوان بہنوں کے لیے، آپ کے لیے میں ایک یوتھ کارڈ دینا چاہ رہا ہوں. اور اس کارڈ کے تحت انشاءاللہ تعالی میرے یوتھ کو، میرے بھائیوں کو، میرے نوجوانوں کو وہ سہولتیں ملیں گے جن سے انشاءاللہ تعالی ان کو روزگار ملنا اور ملنے میں آسانیاں آئیں گی، ان کو سہولتیں دیے جائیں گے. اس لیے کہ میں خود نوجوان ہوں اور میں خود تعلیمی ادارے سے گزر چکا ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ جو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے کسی طالب علم کے لیے، جب آپ نے اپنا تعلیم حاصل کیا ہے، ڈگری تو ایگزام ختم کر کے، گریجویشن کر کے آپ نے ڈگری تو لے لیا ہے، مگر وہ وقت جب آپ روزگار کی تلاش میں ہیں اور روزگار ملتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایکسپیرینس کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ سے دوسرے لوگوں کے پاس ایکسپیرینس ہے. تو اس نوجوان کو جو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب وہ نیا یونیورسٹی سے اپنے پڑھائی مکمل کر کے روزگار میں تلاش ہوتے ہیں. تو اس پہلا سال کے لیے ان نوجوانوں کے لیے جو ضرورت ہے، ان کو ہم یوتھ کارڈ کے تھرو ایک سٹائپن دیں گے، مالی طور پہ ان کا مدد کریں گے، تاکہ وہ جب وہ اپنے روزگار کی تلاش میں ہیں تو ان کو حکومت کی طرف سے کوئی مدد معاشی طور پہ ملے. ساتھ ساتھ ان کو ایک انٹرنشپس کے لیے، چاہے وہ حکومت کے ساتھ ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہو، چاہے وہ فورن سیکٹر کے ساتھ ہو، ہم ان کا یوتھ کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ان کو پیڈ انٹرنشپس دلوائیں گے، تاکہ وہ اپنا ایکسپیرینس بھی بنا سکیں، تاکہ جب وہ جابز کے لیے آخر میں تلاش وہ کریں گے تو ان کا یوتھ کارڈ کا 1 سال کا سٹائپنڈ بھی ملا ہے، کم از کم 1 سال کا تو ایکسپیرینس بھی ملا ہے. مگر میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ یہ نہ صرف ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے، مگر ہر کوئی جو ہمارے نوجوان ہے جو بے روزگار ہے، انشاءاللہ تعالی اگر ان کو کوئی سکل حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ووکیشنل سکلز دلوائیں گے. اسی کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو وہ ووکیشنل سکلز دلوائیں گے، اور بعد میں ہم چاہیں گے کہ ان کا روزگار کی تلاش میں بھی ہم مدد، کہ پورا ملک میں جو بھی ویکنسیز ہے ہم ایک سینٹرلائز سسٹم بنا کے اس کارڈ کے تھرو اپنے نوجوانوں کے پاس پہنچے جن کے پاس وہ سکلز موجود ہے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.